یہ جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کا یعنی جلسے تو کر رہے ہیں پورے جی پنجاب میں، تو جمعیت علماء اسلام ادھر کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. جی بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب چند دن پہلے میں بات کاٹوں جی کچھ کہتے ہیں سیدھی فائرنگ بھی ہوئی جی بالکل ہوئی ہے، سو میڈیا پر یہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ عوام اور ریاستی ادارے اس حد تک آمنے سامنے آ جائیں کہ وہاں گولی چلانی پڑ جائے اور وہاں تشدد کرنا پڑ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ریاست کی ریٹ ختم ہے، ریاست ناکام ہو رہی. پبلک احتجاج کرے، جلسے ہوں، جلوس ہوں، کانفرنسز ہوں، مظاہرے ہوں، یہ عوام کا حق ہے. پوری دنیا میں اس حق کو مانا گیا ہے، جمہوری اور آئینی حق ہے. لیکن عوام کے اس احتجاج کو دبانے کے لیے جب حکومتیں تشدد کرتی ہیں تو دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ عوام وہ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہی. نمبر دو، حکومت کی نااہلی اور ناکامی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کی جائز بات کو ماننے کی بجائے اور ان کو مینج کرنے کی بجائے ان پر تشدد کر رہی ہے. اس وقت پاکستان میں ریاست ناکام ہے، جبر کے زور پر، بندوق کی طاقت پر حکومت چل رہی ہے، اور یہ جو گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے خوفناک نتائج آئیں گے. جمعیت علماء اسلام کا کردار یہ ہے، جمعیت علماء اسلام حکومت میں نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے، اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب کی شخصیت واحد تھی. پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کشمیر کے عوام نے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آواز بننے کے لیے مولانا صاحب کو پکارا. انہوں نے اپنے اختیارات مولانا صاحب کو دیے. مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں اس پر بات کی، مولانا صاحب نے ان کے وفود سے ملاقاتیں کیں، جمعیت علماء کے وفود وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے، اور ان بات چیت کے ان گفت و شنید کے نتیجے میں وہ جو مذاکرات کا عمل تھا وہ شروع ہوا. اسی طرح جو احتجاج تھا اس کو مؤخر کیا گیا، اور ان لوگوں نے مولانا صاحب کی اپیل پر بارہا اپنے احتجاج کو مؤخر کیا، اپنے مطالبات میں نرمی پیدا کی کہ بات چیت کا ماحول پیدا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. اور کیوں؟ کہ ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نااہل ہیں، یہ عوام کے حقیقی نمائندہ ہیں نہیں. اور کل بلوچستان جل رہا تھا، خیبر پختونخوا جل رہا تھا، آج کشمیر جل رہا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ریٹ ختم ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور ریاستی اداروں کے سامنے جب لوگ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ مارو گولی، تم گولی مارنے کے علاوہ کر کیا سکتے ہو، تو پھر حکومتوں کا تو زوال ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت زوال کی طرف جا رہی ہے. اور اب یہ کشمیر کے انتخابات کے تناظر میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو بات چیت شروع ہوئی ہے، جو الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب یہ کہیں کہ یہ فارم 47 کے حکمران ہیں، تو مولانا صاحب کا بیانیہ تو ثابت ہو گیا، مولانا صاحب کی وہ بات تو ثابت ہوگی کہ یہ جعلی حکمران ہیں. آج وہ ایک دوسرے کو برہنا اور ننگا ہونے کا تانا دے رہے ہیں. سب قوم کے سامنے آ گئے، اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں. جی، اس بات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی حکومت آتی جب ہے کوئی مولانا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. جب کوئی یہ بات کہتا ہے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں. ابھی قصور میں بھی میری پریس کانفرنس تھی، تو میں نے وہاں صحافی سے یہی پوچھا تھا کہ آپ بتائیے 1947 سے لے کر آج تک، اور مولانا صاحب نے 80 کی دہائی میں سیاست شروع کی تھی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے لے کے 2026 تک 46 سال تو مولانا صاحب کی سیاست کو ہو گئے، اور 1947 سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام کی سیاست. تو آپ بتائیے کہ جمعیت علماء اسلام کب حکومت کی تحادی رہی ہے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے. جب ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں تو لوگوں کو ووٹ لیتے ہوئے یہی وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم حکومت میں جائیں گے اور حکومت میں جا کر ہم آپ کی خدمت کریں گے. مقصد تو یہ ہوتا ہے. کوئی جماعت یہ نہیں کہتی کہ ہم اپوزیشن کریں گے. ہاں، جب ووٹ آتا ہے، حجم بڑھتا ہے، تو آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. جمعیت علماء اسلام نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ رہے. پہلا وہ دور تھا جمعیت علماء اسلام جب حکومت میں آئی، اور اس 11 مہینے کے دور اقتدار کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں. مفتی صاحب کے بعد پھر تحریکات کا دور ہے، 74 کا دور، 77 کا دور تحریکات ہے. جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی. 80 میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا. 80 کی پوری دہائی جنرل ضیاء کے اس پر گزری ہے. جنرل ضیاء کی آمریت کا دور ہے. جمعیت علماء اسلام یا اپوزیشن میں تھی یا جیلوں میں تھی. مولانا صاحب کے تو اس عشرے کے کئی ماہ و سال جیلوں میں گزرے. 90 کی دہائی میں پاکستان میں 4 حکومتیں بنی ہیں، اور 2 پیپلز پارٹی کی بنی ہیں، 2 مسلم لیگ کی بنی ہیں.
میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے, محترمہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی. اس وقت سے لے کر یعنی 80 اور 90 کی اس دہائی میں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی. اس کے بعد آپ نئی صدی میں آ جائیں, جنرل مشرف حکمران بنے, MMA کی گورنمنٹ بنی, وفاق میں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی, صوبوں میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت رہی ہے, اور اس کے بعد پھر بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد ایک قومی حکومت بنتی ہے. چند ماہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی, اور کرپشن کے اختلافات پر جمعیت علماء اسلام یہ کہہ کر مستعفی ہوگی کہ ہم کرپشن میں حصے دار نہیں. اس کے بعد یہ ابھی چند ماہ کی 1.5 سال کی ایک PDM کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت, اس میں جمعیت علماء اسلام اور دوسری اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی. اب اس پورے دورانیے میں اگر آپ پاکستان کی 70-80 سالہ تاریخ نکالیں تو یہ کل حکومت کا حجم ہے جمعیت علماء اسلام کا. تو لوگوں کو معلومات نہیں ہیں, لوگوں کے پاس تاریخی حوالے نہیں ہیں, تو صرف ایک میڈیا کی زبان میں لوگ ایک آواز اٹھا دیتے ہیں, ایک کالم لکھ دیتے ہیں کہ ہر دور میں حکومت میں رہی. آج مولانا صاحب نے اسلام آباد میں وکلاء کنونشن میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ہمیں حکومت دی گئی, خیبر پختونخوا حکومت دینے کے لیے ہماری منتیں کی گئیں, ہم نے کہا ہم نہیں لیتے حکومت. وفاقی حکومت میں شامل کرنے کے لیے ہماری منتیں کی جا رہی ہیں, ہم نے کہا ہم نہیں آتے حکومت میں. بلوچستان کی حکومت کے لیے ابھی بلاول صاحب گئے پچھلے ماہ, اور انہوں نے مولانا صاحب کو جا کر پیشکش کی کہ آپ بلوچستان کی حکومت میں شامل ہو جائیں. مولانا صاحب نے کہا ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. تو حکومت میں شامل ہونے کے لیے تو ہمیں دعوت نہیں, منت سماجت کی جا رہی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا ان سے نہیں چل رہا, بلوچستان ان سے نہیں چل رہا, وفاق ان سے ناکام ہو چکا ہے. اور مولانا صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ جو حوالہ بنتا ہے کہ ہمارے بغیر حکومتیں بنتی ہیں لیکن چلتی نہیں ہیں. کیوں؟ ان میں اہلیت نہیں ہے, پبلک کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. مولانا صاحب پاکستان کے واحد اس وقت رہنما ہیں کہ جن کی عوام کے ساتھ براہ راست تعلق بھی ہے, عوام کے ساتھ براہ راست ان کا اعتماد بھی ہے. اور آج بھی مولانا صاحب کسی جلسے میں چلے جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مولانا صاحب کو سننے کے لیے آتے ہیں. کسی پاکستان کی سیاسی جماعت میں یہ طاقت نہیں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرے, بلوچستان میں جلسہ کرے. مولانا صاحب ہے جو کر رہے ہیں, تو یہ عوام کا ان پر اعتماد ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں رسمی رہ گئی ہیں کہ حکومت میں کون ہے کون نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا حقیقی نمائندہ کون ہے, اور عوام کا درد اور دکھ کون سمجھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے, وہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان.